بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، عید الاضحیٰ کے بعد سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و سنت اور قربانی کا عظیم مقصد توحید سے متعلق قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور آیتوں کی روشنی میں ہم گفتگو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ سورۃ التغابن جو 28ویں پارے کی صورت ہے، اس کی ابتدائی آیتوں کی روشنی میں ہم نے توحید کو جانا اور سمجھا ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کا گرچہ ڈائریکٹ تعلق توحید سے نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے توحید کی راہ میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے۔ اپنی فرمانبرداریوں کے راستے میں آنے والے روڑوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، تم میں سے بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ ان کی بیوی، ان کے بچے ان کے لیے دشمن ثابت ہو۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں، بعض بیویاں، بعض بچے، بعض اولاد، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، لہذا ان سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے بچتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اس آیت کی روشنی میں جب ہم غور کریں گے، اس آیت کو سمجھیں گے تو زیادہ آسان ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ رکھیں، سستی میں، کاہلی میں نہ ڈال دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، سورۃ المنافقون کی یہ آیت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی یاد سے جو مال انسان کو روک دے وہ ہمارا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے۔ جو اولاد اللہ کی یاد سے روک دے وہ بھی دشمن ہے۔ جو بیوی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ہمیں غفلت میں ڈال دے وہ بھی دشمن ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم، یہاں ازواج یعنی بیویاں، اولاد کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی اور تمہاری اولاد بھی یہ فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش کے اسباب ہیں۔ تو ان تینوں کو ملا کر کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز، اللہ تعالیٰ نے صرف مال کا، اولاد کا، بیویوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان سب سے زیادہ قریب انہی چیزوں کے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی چیز، دنیا کا کوئی بھی رشتہ اگر ہمیں اللہ کی یاد سے روکتا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کی توحید کے راستے میں حائل ہوتا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ شریعت کے کسی حکم کو اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر نافذ کرنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کو یہاں واضح کیا کہ توحید کی بات تو تم سنتے چلے آ رہے ہو، اس صورت میں توحید کا موضوع تم نے سنا، جانا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ ہی سے لو لگانا ہے، اللہ ہی سے فریاد کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، یہ ساری چیزیں تم نے جانی۔
جن لوگوں نے کفر کیا ان کا انجام بھی تمہارے سامنے رکھا گیا اسی صورت میں، لیکن یہ بھی جان لو کہ تم ایمان والے ہو گرچہ تمہاری بھی بیویاں، تمہاری بھی اولاد، تمہارے بھی مال تمہارے لیے دشمنی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین پر پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں برتنے کے لیے، اللہ کے دین کے پرچار و پرشار کے لیے انہوں نے اپنے مال و جائیداد کی قربانیاں دیں، اپنے خاندان اور کنبوں کی قربانیاں دیں۔ تو بہت سے لوگ چلے گئے، لیکن بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کے گھر والوں نے انہیں جانے نہیں دیا اور وہ مکہ میں رک گئے، ہجرت نہیں کی انہوں نے، اللہ کے لیے مکہ شہر کو، اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑا۔ بعد میں جب انہیں موقع ملا اور جب وہاں پہنچے مدینہ تو دیکھا کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مقام و مرتبے میں بہت بڑھ گئے، انہوں نے قرآن کی آیتیں بہت زیادہ یاد کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت زیادہ سیکھ لیں، شریعت کے اصول انہیں بہت زیادہ معلوم ہو گئے، تو ان کو پچھتاوا ہوا، افسوس کرنے لگے اور اپنے بیوی بچوں پر غصہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو اصول سمجھو، جو چیز بھی رکاوٹ آئے، ہم لوگ تو بڑی آسانی سے کسی بھی معاملے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ عورتوں کا معاملہ ہے، عورتوں کا معاملہ کہہ کر ہم اپنے سماج سے تو بچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم نہیں بچ سکتے، اپنی شریعت کی سزاؤں کو بھگتنے میں ہم نہیں بچ سکتے۔ اس لیے یہ کہہ دینا آسان ہے ضرور، لیکن مشکل ہے اس ناحیے سے کہ یہ بھی ہمارا دشمن ہو جائے گا ایک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو گرچہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اب تمہیں اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم، تم انہیں معاف کر دو گے، تم انہیں نظر انداز کر دو گے، تم ان کے لیے ان کو بخش دو گے، چھوڑ دو گے، تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دی، ایک طرف یہ کہ یہ خیال رہے آئندہ کبھی کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ہو سکتے ہیں تمہارے دشمن ثابت ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف بتایا کہ جو پہلے گزر چکا ہے اس کو چھوڑو، اس کو نظر انداز کرو، اس میں پھنس کر کے تم آگے کی زندگی کو تباہ مت کرو۔ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ جسٹ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد، یہ سب فتنہ ہے، آزمائش کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے۔ مال انسان حاصل کرتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ مال ہی سب کچھ ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ تیاریاں کرتا ہے، اور پھر ایک دن وہ یہیں سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، یتبع المیت ثلاث، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اور ان میں سے دو چیزیں واپس چلی جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ ان میں سے دو چیزیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال قبرستان سے واپس چلے آئیں گے، اور ایک چیز جو اس کا عمل ہے وہی اس کے ساتھ رہے گا قیامت تک، اور اسی پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اور سارے مال حاصل کرنے کے بعد، ساری دولت کے حصول کے باوجود تمہارے ذہن میں یہ بات رہے، ساری اولاد جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت کی شکل میں دی ہے، وہ اس کے حاصل ہونے کے باوجود بھی تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بڑا اجر ہے، وہ بڑا بدلہ ہے۔ تو بڑے بدلے کی
کہ خسارے کو اٹھا کر، بڑے بدلے میں نقصان اٹھا کر، چھوٹی نعمت یا چھوٹی خوشی پر انسان قناعت کر لے تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی صلاحیت ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا اللہ سے ڈرو، اتنا اللہ سے ڈرو۔ جب آیت کریمہ سورہ آل عمران کی نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو، تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے ہم انسان کیسے اس طرح اس مقام کو پہنچ سکتے ہیں۔ صحابہ ڈر گئے، صحابہ کو شاٹ لگ گیا۔ ہم تو ہر جمعے کو یہ آیت سنتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی صلاحیت ہے کم از کم اتنا تو اللہ سے ڈرو، اللہ کو بھلا دو، اللہ سے غافل ہو جاؤ، اللہ کی یاد ہی تمہیں نہ آئے 24 گھنٹے کے کسی پل میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، سنو بھی اور مانو بھی۔ یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا جمعہ کے دن اور دوسرے کان سے یہاں سے نکلے تو نکال دیا، کام ختم۔ آئے 2 رکعت پڑھے، فارمیلٹی ادا کیا، مسلمانی کی لسٹ میں نام شامل کرا لیا، اس کے بعد پھر اگلے جمعہ کو ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا، سننا ہے تو ماننا بھی ہے، خاص طور سے ایسی شکل میں جب آپ اللہ کی آیتوں کو سن رہے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سن رہے ہوں، تو ایسی صورت میں تو فرض ہو جاتا ہے، پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس حکم کو مانیں جہاں تک ممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، صلاحیت بھر تو کم از کم اس کو آزمائیں، بالکل چھوڑ دینا، بھلا دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ واسمعوا واطیعوا وانفقوا، اور فرمایا کہ خرچ کرتے رہو، خیرن انفقوا خیرن، مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مال خرچ کرو، اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لانفسکم، جہاں مال خرچ کر رہے ہیں ان پر احسان کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے، اس لیے کہ اس کا فائدہ تمہیں ہونا ہے۔ انفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو اپنے نفس کی لالچ سے، اپنے نفس کی طمع اور حرص سے بچا لیا جائے، محفوظ کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق ملتی رہے کہ وہ لالچی نہ ہو، حریص نہ ہو، دنیا کا طمع اور دنیا کا حرص اسے اس قدر آ جائے، اس کے دل و دماغ میں اس طرح رچ بس جائے، سما جائے کہ وہ دنیا 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 بٹورنے میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر دے، اللہ کے رسول کو اور ان کی سنتوں اور سیرتوں کو بھول جائے، اللہ کی شریعت کا کوئی پاس و لحاظ سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اصل جو شیطان ہمارے اندر چھپا ہوا ہے وہ یہی ہے، نفس کا حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کا طمع، یہ ہمیں زیادہ پریشان کرتا ہے، زیادہ ستاتا ہے، زیادہ بے چین رکھتا ہے، اور اللہ کی یاد سے بھی غافل رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانے کی راستے میں بھی رکاوٹ بنتا ہے، اور شریعت کے اصول کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے بھی حائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس سے بچ جائے وہ کامیاب ہے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کو قرض دو گے، اللہ کو قرض دو گے۔ اب ہم لوگ سوچیں گے بھائی اللہ تو سب کو دیتا ہے، اس کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تم سے کپڑا مانگا تھا، تم نے کپڑا نہیں دیا تھا، تو بندہ کہے گا اللہ تو سب کو پہناتا تھا، تجھے کپڑے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ سردیوں میں ٹھٹھر رہا تھا، میرا فلاں بندہ گرمی سے تپ رہا تھا، جل رہا تھا، لیکن تم نے اس کے لباس کے اور کپڑے کی فکر نہیں کی، اس نے تجھ سے مانگا بھی تھا لیکن تم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا مجھے،
بندہ کہے گا کہ اللہ تو سب کو کھلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہی کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، تم نے اس کی فکر نہیں کی، تم نے فلسطین کے لوگ جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں دعا تک نہیں کی، تمہارے پاس وقت نہیں تھا، کھانوں کو برباد کیا اپنے فنکشن میں، جبکہ وہاں لوگ بھوک سے ایک ایک روٹی اور ایک ایک لقمے کو ترس رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب ہے، کہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کو محروم کیا ہے، جو سوال کرنے والے ہیں یا سوال کرنے والے نہیں ہیں، مانگنے والے ہیں آپ کے دروازے آ کر کے در در، وہ دستک دینے والے ہوں یا دستک دینے والے نہ ہوں، ان کو پہچان کر کے اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ گویا آپ نے اللہ کو قرض دیا، اللہ نے اس کو اپنے اوپر گویا قرض بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ جب اپنے اوپر کسی چیز کو قرض بنا لے تو اس کا اجر آپ تصور کر سکتے ہیں، کہا یضاعفہ لکم، کئی گنا تمہیں دے گا، کئی گنا سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال جو میں نے آپ کو بار بار سنایا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے جیسی ہے جو ایک دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی، گویا ایک دانے میں سے 100 دانے اگے، ایک دانہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ 700 دانوں کا اجر دے گا، 700 دانوں کا اجر دے گا۔ 1 روپیہ اگر اللہ کے کسی محروم یتیم مسکین بندوں بندیوں پر خرچ کرتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا 700 تک اجر دے گا۔ اور یہی اسی پر بس نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے جس مخلص بندے کے لیے چاہے اور بڑھا دے گا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، تمہیں بخش دے گا۔ ہم مغفرت کے لیے جو چاہتے ہیں ناجائز وسیلے اختیار کرتے ہیں دنیا میں، جب مرنے لگتے ہیں ہم میں سے کسی کا کوئی رشتہ دار قریبی آدمی تو وہ اس کو ہوش نہیں ہے، لیکن ٹوکڑے میں لا کر کے یا بوریے میں لا کر کے غلہ اس سے چھواتے ہیں کہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا نا، وہ صدقہ کا وقت ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ جب تک مال کی لالچ ذہن میں نہیں ہے، دل میں نہیں ہے، دماغ میں نہیں ہے، ہوش میں نہیں ہے، اس وقت کے بعد پھر صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ اسی وقت تک ہے جب تک ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، ہمیں ہوش و حواس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یغفر لکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ تو ایک یہ ہوگا کہ وہ تمہیں کئی گنا دے گا، کئی گنا نوازے گا، اور دوسرا بدلہ یہ ہوگا کہ آخرت میں تمہیں بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدرداں ہے، بڑا قدرداں ہے اپنے بندوں کی نیکیوں کا، اعمال کا، اور بڑا برداشت بھی کرتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو نہیں ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ما کان اور ما یکون کا علم اسی کو ہے۔ ہمارے بڑے بڑے ملا چاہے اسٹیجوں سے جو کہیں کہ نبی بھی ما کان و ما یکون کا علم رکھتے تھے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ ما کان و ما یکون کے علم میں کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کے لیے ایسا علم جاننا، یہ شرک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی ذات ہے، حاضر اور غائب ساری باتوں کا جاننے والا صرف وہی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہی توحید ہم سے چاہتی ہے۔ توحید کا تقاضا ہم سے یہی ہے کہ توحید کا ایک پہلو اللہ کا علم، اس میں بھی ہم کسی کو شریک نہ کریں، اور وہ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ التغابن میں ہمیں اور آپ کو یہ پیغامات دیے ہیں۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔